بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایک اصول بتایا ہے، وہ اصول بتایا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہیں اپنی نظر کو دوڑانا نہیں ہے اور اپنی عقل سے سوچنا بھی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جب کوئی نارمل انسان چاہے کسی بھی لائن میں وہ کیسا بھی ماہر ہو، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور مقدس اولیاء جو مشہور ہیں، ان کے سوا جو عام لوگ ہیں، اور اس میں عام میں بھی چاہے وہ علم والے ہوں، عالم کہلانے والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ایک اصول ہے کہ اگر وہ غلط کہیں تو اس میں اس کی اتباع نہیں کی جاتی، اور صحیح کہیں تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ غلط اور صحیح کہتا ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ کہ جب اللہ و رسول کے بنائے ہوئے اصول اور شریعت کے قاعدے انسان کے دماغ میں ہوں گے، وہ علم حاصل کرے گا، اس کے بعد وہ پرکھے گا کہ اس نے شریعت کے مطابق کہا یا شریعت کے خلاف کہا۔ اگر شریعت کے مطابق کہا تو مانا جائے گا، شریعت سے خلاف کہا تو نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، یہ شریعت ہے کیا؟ شارٹ لفظوں میں شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمانوں کا۔ اللہ و رسول جو فرما دیں وہ شریعت ہے۔ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ اب دوسروں کی بات ماننے میں اور اللہ و رسول کی بات ماننے میں فرق کتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنایا ہے کہ وہ جو کہہ دیں وہ ماننا آنکھ بند کر کے ہمارے اوپر ضروری ہے۔ دوسرا اگر کوئی کہے تو آنکھ کھلی رکھ کے ماننا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ لیکن حضور جو کہیں اس میں کبھی دیکھنا نہیں ہے کہ حضور نے صحیح کہا یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ وجہ اس کی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی خود ان کے کہے کی شہادت دے رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کہتے ہیں اللہ ہی کے فرمان سے کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو فرما دیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے دنیا کا تھوڑا بہت نالج لینے والے معاذ اللہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ پڑھ کر کے اگر وہ اپنے چھوٹے سے برے دماغ سے یوں سمجھیں کہ اللہ کا فرمان تو شریعت میں ایسا ہے لیکن اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سائنس والے جو کہتے ہیں اس کے اندر واقعی فائدہ ہے، تو یہ معاذ اللہ یہ حد کفر تک جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانتا جس نے خود پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بڑا لطف والا اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیں کچھ دیکھنا نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر نماز 5 وقت کی پڑھو گے تو تمہیں بے حیائی سے بچا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ یقیناً حق ہے۔ اب اگر
کوئی نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں بچتا ہے تو اللہ کے فرمان میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اپنے نماز پڑھنے میں کمی ہے کہ جیسی نماز کا اسے حکم دیا گیا ویسی پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یا حاصل کلام کیا کہ اللہ و رسول کے جو فرمان ہے، جو شریعت کا حکم ہے، وہ ایسا 100% حق ہے کہ جس کے اندر کبھی شک کی گنجائش آ ہی نہیں سکتی، اور یہی ایک ایمان والے کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے، بلکہ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ و رسول کے فرمان کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا۔ یہ فرق ہے یہودیت اور اسلام میں۔ یہودیت کے جو ماننے والے ہیں، صہیونی جو طاقتیں ہیں، وہ ہر چیز کو فزیکلی دیکھتے تھے۔ فزیکلی کا مطلب کیا کہ بظاہر ان کو اس کے اندر کچھ بینیفٹ نظر آنا چاہیے، یہاں تک کہ خدا کو بھی دیکھنے میں، خدا کو ماننے میں بھی وہ کہنے لگے ارین اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ بھی دکھا دو، تاکہ لوگ جیسے اپنے اپنے جس کی پوجا کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کے پوجا کرتے ہیں، ہم تو بغیر دیکھے کرتے ہیں تو ہمیں بھی نظر آنا چاہیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں ایک سخت بجلی نے، چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور وہیں پر سب ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ و رسول جو فرما دیں اس کے اندر کبھی تحقیق اور ریسرچ نہیں کی جاتی، وہ جو کہیں اس کو ماننا ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ساری دنیا میں سب سے زیادہ جس نے آنکھ بند کر کے حضور کی ہر بات کو مانا، اس میں سب سے بڑھ کر کے بلکہ پوری پاس اور اعلی ممتاز قوم اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کی قوم ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ میرے حضور جو کہے وہ ماننا ہے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر وہاں ہونا نہیں ہے۔ وہاں کئی بار ایسے موقع آئے کہ ذہن کچھ اور کہتا تھا اور حضور کچھ اور فرماتے تھے، لیکن دماغ کی کہی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا۔ ہزاروں واقعات ایسے صحابہ کے نظر آئیں گے، اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ حضور کی آنکھ بند کر کے اتنی اطاعت انہوں نے کی، ایسی فرما برداری کی کہ اب وہ خود ہی سند بن گئے، اور ایسی سند بن گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سند بنا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق راستے پر ہوگا کون؟ تو حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر رہے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا۔ یہ صحابہ بھی ایسی سند بن گئے جیسا حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ یعنی معصوم نبی کے بعد اگر دیکھنا ہے کہ شریعت کے معاملے کے اندر آنکھ بند کر کے کس کے پیچھے چلیں تو حضور گواہی دے رہے ہیں کہ اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو گے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے چاہے بعد میں ایمان لائے، کسی بھی ایک کا دامن پکڑ لو گے تم راہ راست پر چلے جاؤ گے، تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ اور وہی صحابہ ان کو اتنے درجے پر پہنچایا کیسے؟ اللہ رب العزت نے انہیں خوب امتحان میں ڈالا، خوب آزمایا، اور جو کچھ بھی تقاضے بشری کے مطابق جو کوتاہیاں تھی بھی وہ ساری نکال کر کے بالکل ہیرے کی طرح اپنے نبی کے صحابہ کو چمکا دیا، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے صحابہ بھی ایسی بھول کرتے تھے، کسی کو جرأت یہ نہ رہے۔ غزوہ احد کے اندر، میدان احد میں یہ واقعہ آپ دیکھیں غزوہ احد کا، اس کے اندر ایک مثالی کارنامہ پیش کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے جو حکمتیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ واقعی درس و عبرت کے لائق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں سن 2 ہجری کے اندر جو شاندار فتح حاصل فرمائی، اور پوری کفرستان کے اوپر جب سکہ اسلامی فتح کا بیٹھ گیا، اب اس کے بعد جن کے مرے تھے وہ سب ایسے آگ میں جل رہے تھے، انتقام کی آگ میں، کہ ان کو بدلہ لینا تھا۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے وہ تیاری بھرپور 1 سال تک کرتے رہے، اور تیاری کرنے کے بعد 3000 کا لشکر لے کر کے سن 3 ہجری میں وہ مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ مکہ سے مدینہ منورہ اٹیک کرنے کی نیت سے 3000 کا لشکر جرار چلا۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ وہاں سے مکہ کی فوج آ رہی ہے اور تعداد اتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا،
صحابہ کے ساتھ ساتھ اب ہوتا ہے نا کہ کچھ بہت آسان لقمہ جب ان کو لگتا ہے تو اندر کے منافق بھی وہ بظاہر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے وقت میں؟ جب ان کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تب ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں شروع میں کچھ منافق کون کہ جو اندر سے کافر تھے لیکن اوپر سے نمازیں بھی مسجد نبی میں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مکہ کا امام وہ کیسے غلط اور منافق ہو سکتا ہے، ذرا سوچو، حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے اور وہ جہنمی ہو سکتا ہے، تو آج والے کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں جگہ نہیں دیکھی جاتی کہ کعبے میں ہے یا کعبے کے پاس ہے یا کعبے سے دور ہے، دیکھی جاتی ہے کہ دل میں کیا ہے۔ جو دل سے رسول اللہ کا شیدائی ہے وہی رسول اللہ والا ہے، وہی جنتی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، 1000 مسلمانوں کی تعداد جگہ جمع ہو کر کے نکلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشوروں کے بعد آخرکار یہ فیصلہ فرمایا کہ مدینے سے باہر نکلیں گے، احد کی جانب نکلیں گے۔ مدینہ منورہ سے احد کا جو میدان ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، مدینہ شریف بستی ہے، اور اس سے باہر کا علاقہ سب سے پہلا جو پہاڑی والا ایریا آتا ہے وہ احد کا میدان آتا ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے وہاں تک پہنچے، تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری کے اوپر یہ جگہ واقع ہے مدینہ کی بستی سے۔ ابھی تو بالکل مل گیا ہے، لیکن اس زمانے میں 4-5 کلومیٹر کا گیپ تھا اور وہ دور و دراز کا مقام تھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، تیر پھینکنے میں بالکل پوائنٹ پر ان کا نشان لگتا تھا۔ تو ایسے جتنے صحابہ کرام تھے 50 ماہر تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ارشاد فرمایا تمہارے امیر عبداللہ ابن جبیر ہوں گے، اور تمہیں اس ٹیلے کے اوپر، ایک وہاں پر ٹیلا ہے، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے، نہیں دیکھے ہیں وہ بھی جان لیں کہ میدان ہے احد کا، بڑا میدان ہے، اور اس میدان میں یہ سمجھیں کہ ادھر کی طرف سے ہماری مسلمانوں کی فوج ہے اور مسلمانوں کی فوج کے بالکل بازو میں ایک پہاڑی ہے، ٹیلا ہے۔ اس ٹیلے کے بعد پھر ایک گیپ آتا ہے، راستہ آتا ہے، اس راستے کے بعد پھر پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کی فوج جو ٹیلے سے ادھر ہے، وہ ٹیلے کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قیادت آپ دیکھیں، ہر چیز میں اللہ نے نبی کی عقل کو سب سے اعلیٰ رکھا ہے۔ فارمیسی کی لائن ہو، حضور کہے کہ فارمیسی میں یہ قانون فائدہ کرے گا تو یقیناً ہزاروں سال سے اگر وہ لائن چل رہی ہو، لیکن حضور نے اس کے خلاف اگر کہہ دیا تو حضور نے کہا وہی حق ہے۔ میڈیکل سائنس لاکھ پروف دکھا لے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ لیں کہ بائیں کروٹ سونے سے ہاضمے کا فائدہ ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا پروف کہنا کیا ہے کہ بائیں کروٹ، لیفٹ سائڈ سونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہزاروں آپ کو گوگل کے اوپر اس کے حوالے مل جائیں گے، لیکن سب غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور نے داہنی کروٹ سے سونا پسند فرمایا ہے، تو سب غلط۔ کیوں؟ کیونکہ جو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اور انسان اپنی ریسرچ سے کہتا ہے، تو لاکھوں انسان غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا نبی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس پہاڑی کے اوپر تمہیں رہنا ہے، اور چاہے ہماری فتح ہو یا شکست ہو، چاہے ہماری حالت اچھی ہو جنگ میں یا نہ ہو، ہر حالت میں تمہیں یہاں سے کھسکنا نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹے موٹے جو واقعات صحابہ کے دور میں ہوئے نا، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ کیسی حکمتیں؟ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ بعد کی امت کو درس ملے کہ ان صحابہ کے حال کو دیکھو اور پھر اپنی اوقات کو سمجھو۔ دوسرا یہ ہے کہ معصوم اور غیر معصوم کا فرق صاف معلوم ہو جائے کہ معصوم الگ ہوتے ہیں اور غیر معصوم الگ ہوتے ہیں، تاکہ بعد میں چل کر کے کوئی اپنے پیر صاحب کو معصوم نہ بنا لے، ہے نا؟ تو یہ سارے واقعات اس لیے بھی نمونے کے طور پر ہمیں دکھائے گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں سے کھسکنا نہیں ہے، ہماری مدد کے لیے بھی نہیں آنا ہے اور ہماری خوشی میں شریک بھی نہیں ہونا ہے۔ وہاں پر ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر بالکل تیر کمان کے ساتھ تیار ہیں،
صحابہ کرام تیار. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم صادر فرما دیا, دیکھو نبی کی غیب دار نگاہ اور غیب دیکھنے والی نگاہ کیا کیا دیکھ رہی ہے. اسی وقت 3000 میں سے 500 گھوڑ سوار کو لے کر کے اس وقت خالد ابن ولید سامنے کے لشکر میں تھے. وہ وہاں سے جب انہوں نے وہ پیچھے کا رستہ دیکھا جو مسلمانوں کو یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہ جنگی چالوں کے اندر ان کی مہارت تو ڈھکی چھپی ہے نہیں, کتنے ماہر جنگجو تھے وہ. انہوں نے اپنی جنگی چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا کہ ادھر کا راستہ ہے. وہ 500 کو لے کر کے الگ ہوئے اور وہی پہاڑی کے پیچھے سے جا کر کے وہاں آ کر کے رکے, اور یہ سوچا کہ جیسے یہ لوگ آگے بڑھیں گے ہم پیچھے سے حملہ کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ آئے وہاں اور دیکھا کہ اوپر 50 تیر انداز ہیں, کیا کہا پر جانتے ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, یا لیت محمد معنا, کاش محمد جیسا شخص ہمارے ساتھ ہوتا. یعنی وہ غیر بھی مان گیا کہ دماغ اور عقل ہو تو ایسی ہو کہ جو کسی چیز کے اندر مس نہ کرے, ہر چیز کے اندر وہ بالکل پرفیکٹ ہو. اور یقیناً ہر گوشے میں اگر پرفیکٹ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو رسول اللہ کی سیرت سے ملے گی, وہ رسول اللہ کی سیرت سے ملے گی. خالد جیسے خالد کہہ اٹھے کہ کاش کہ ان کے جیسا شخص ہمارے ساتھ ہوتا. تو آج یہ ساری چالاکیاں اور یہ سارے جو وہ لوگ کر رہے ہیں چالاکیاں, وہ سب کے اوپر ہم پردہ ڈال دیتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہاں پر حکم دیا, اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے. قصہ مختصر یوں کہ جہاں جنگ کا آغاز جیسے ہی ہوا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ. دیکھو اللہ نے تو تمہیں جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فتح کا وعدہ پورا کر دیا. کیسے پورا کر دیا؟ کہ جیسے ہی پہلی بار حملہ کیا تو دیکھا کہ ایسے کفار بھاگ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں جو شامل تھی, جو جوش دلانے کے لیے آئی تھی, اشعار پڑھ پڑھ کر کے اپنے مردوں کو اور جوش پر ابھارتی تھی تاکہ لڑیں, خوب تن کے لڑیں. عورتوں کو دکھانے کے لیے آج بہت کچھ ہوتا ہے نا, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. عرس اور میلوں کے اندر بھی آپ دیکھو تو عورتوں کو دکھانے کے لیے مردوں کا ہجوم ہوتا ہے. بند سور کر کے جو عرسوں میں جاتے ہیں وہ کس کے لیے جاتے ہیں؟ عورتوں کی وجہ سے مردوں کا ہجوم. نیازوں میں دیکھو, جلوسوں میں دیکھو, ہر جگہ یہ سسٹم. ڈی جے باجے والی بارات میں دیکھو, عورتوں کو دکھانے کے لیے مرد اپنے ہجوم لے کر کے چلتے ہیں. اسی لیے شریعت مطہرہ نے پاک جگہوں پر تو خصوصیت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ بزرگان دین کے عرسوں میں عورتیں شامل نہ ہو, نبی کے جلوس میں عورتیں شامل نہ ہو, مردوں کا جہاں ہجوم ہو وہاں عورتیں شامل نہ ہو, تاکہ جو مرد جائے اب عورت کی وجہ سے نہ جائے, اللہ کے ولی کی وجہ سے جائے, نیت اپنی صحیح لے کر کے جائے, امام حسین کی محبت لے کر کے جائے. اس لیے ایسی فتنے والی چیزوں کو دور ہی کر دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پہلے حملے کا حکم دیا وہ سارے ایسے بھاگے کہ جو جوش دلانے والی عورتیں تھی ان کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنے ازاروں کو ایسے اٹھا کر کے بھاگی کہ ان کے پازیب نظر آنے لگے, اور اتنی خطرناک بھگدڑ مچ گئی کہ پہلے حملے کے اندر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی, مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. بھاگ نکلے وہ سب, دور دراز بھاگ گئے اور سارا مال غنیمت چھوڑ کر کے بھاگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ تو ان کے پیچھے بھاگے اور کچھ نے دیکھا کہ ہاں اب یہ سب چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں, اب وہ مال غنیمت کو اللہ نے اس امت کے لیے حلال کیا ہے اور وہ حلال کی روزی ہے, تو مال غنیمت کو جمع کرنے میں صحابہ کرام حضور کے حکم سے لگ گئے. اب ادھر مین پوائنٹ پر آپ کو توجہ دینی ہے. ادھر جو 50 تیر اندازوں کو حضور نے جو ٹیلے کے اوپر بیٹھایا تھا اس میں اختلاف ہوا. جو نوجوان خون والے اور جوش جذبے والے جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو اب تو سب بھاگ گئے, جنگ ختم ہو گئی, اب نکلتے ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں, مال غنیمت جتنا ہو سکے اتنا سمیٹتے ہیں اور جس کو آئے اس کو اپنے بھی قتل کرنے کا ثواب لے لیتے ہیں. ادھر سے حضرت عبداللہ ابن جبیر جو سالار قافلہ تھے ارشاد فرمایا کہ حضور کی ہدایت یاد نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیسی بھی حالت ہو یہاں سے جگہ چھوڑنی نہیں ہے. اب وہ دوسرے صحابہ جن کو جانا تھا وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یقیناً سر آنکھوں پر, لیکن وہ تو جنگ جاری ہو, جب تک جنگ چل رہی ہے تب تک کے لیے ہے, اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی. جنگ ختم ہو گئی تو پھر کیسا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن صحابہ نے جگہ چھوڑی بھی
تو وہ قصدن حضور کی مخالفت کی نیت سے نہیں توڑی، بلکہ تعویل میں غلطی ہوئی. وہ حضور کے حکم کو سمجھے ایسا کہ وہ جب تک جنگ جاری رہے، آپس میں تلواریں چلتی رہے، تب تک حضور کا حکم تھا. تو وہ اس تعویل سے یوں سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اب حضور کے حکم کی لمٹ ختم ہو گئی. اور وہ صحابہ یوں سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے تو چاہے جنگ ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمیں جگہ چھوڑنی نہیں ہے. لیکن وہ صحابہ جنہوں نے جگہ نہ چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا، حقیقت میں وہی حق پر تھے. اور دوسرے صحابہ وہ اتر گئے اور لشکر کے پیچھے بھاگے. جب بھاگے، ادھر خالد ابن ولید ابھی بھی ثابت قدمی سے وہاں انتظار کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اب جگہ دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے، خالی ہو رہی ہے. جب دور سے دیکھا کہ اپنا لشکر تو بھاگ رہا ہے، لیکن وہ ان کی فطرت ایسی تھی خالد ابن ولید کی کہ آخر تک ہار نہیں مانتے تھے. اور یہ ان کو اسلام لانے کے بعد اور بھی فائدہ کر گئی یہ فطرت. اب حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تھے، انہوں نے دیکھا اوپر کہ اب جگہ خالی ہو گئی، 10 12 یا 8 10 لوگ رہ گئے ہیں. کہا اپنے لشکر والوں سے کہ چلو اب موقع ہے. فوراً پہاڑی کے اوپر سے اور کچھ آزو بازو سے حملہ کرنا لوگوں کا شروع ہوا. اور جو تیر انداز اوپر تھے، اب تھوڑے سے رہ گئے تھے، تیر چلا کر کے کتنوں پر تیر چلاتے، 500 کا ٹولہ تھا. وہ سب نے اپنی طرف سے بھی تیر پھینکے، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ سب لوگ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اور جو آگے چل چکے تھے وہ تو جا چکے تھے. اب نقشہ جنگ کا کیسا پلٹا دیکھو. مسلمان کفار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ادھر سے کفار اب مسلمانوں کے پیچھے آ رہے ہیں. اب آگے والا جو لشکر بھاگ رہا تھا، اس نے پیچھے سے آواز اپنی قوم کی سنی. وہ 500 کے ٹولے کی آواز سنی کہ وہ حملہ کر رہے ہیں. ان کے نعرے تو الگ ہی ہوتے ہیں، آج تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے نعرے کیسے ہوتے ہیں. ان کے نعرے والی جب آواز ان کے کانوں تک گئی تو وہ جو بھاگ رہا تھا 2500 کا لشکر، وہ پھر واپس پلٹا. واپس پلٹ کر کے جب دیکھا کہ اپنے قوم نے حملہ کیا، اب یہ لوگ مسلمان گرے ہوئے ہیں، وہ بھی سامنے سے آئے. ادھر سے یہ اور ادھر سے وہ، اور بیچ میں کون؟ مسلمان. اب مسلمان ایسے دو طرفہ حملے کے اندر پھنسے ہیں کہ اب افراتفری کا ماحول ہو گیا. کون کس کے ساتھ ہے کچھ یہ بھی پتا نہیں چل رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اذ تحسونہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. کہ جب یاد کرو کہ تم نے اللہ کی مدد سے پہلی بار میں حملے کے اندر کامیابی تو حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد جب تم آپس میں اختلاف کے اندر پڑ گئے اور کچھ کہنے لگے کہ حضور کے مطلب، حضور کے قول کا یہ مطلب ہے، کچھ نے کہا حضور کے فرمان کا یہ مطلب، اور حضور کی حدیث کو لے کر کے اطاعت مصطفیٰ کے مسئلے میں تم لوگوں کے جب دو گروپ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب فتح دکھا دی جو تم دیکھنا چاہتے تھے، وہ فتح دکھانے کے بعد پھر تم میرے نبی کی نافرمانی پر آ گئے. نافرمانی پر کون؟ جو وہاں سے اتر کر کے بھاگ گئے. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جب تم نافرمانی پر آ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مزہ چکھایا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نا. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. اور یاد کرو جب وہ جنگ کا پاسا جب پلٹا اور چاروں طرف سے تم پسے گھرے ہوئے تھے، اور ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تمہیں پکار کر کے اپنی طرف بلا رہے تھے، اور تم کہیں پر اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. ایسا افراتفری کے اندر تم شکار تھے، اور ایسے میں اللہ رب العزت نے تمہیں ایک غم کے اوپر دوسرا غم عطا کیا. غم پر غم کیسا کہ ایک تو غم تھا کہ ہماری جو فتح عام تھی وہ شکست کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور دوسرا غم کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں شیطان لعین نے خبر عام کر دی. اس دن افواہ پھیلائی، زور سے وہ چلایا کہ مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے. معاذ اللہ. جب یہ خبر سنی تو اتنا بھاری غم صحابہ کو آیا کہ اس سے بھاری غم اور کوئی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ مدینہ شریف سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی. راستے میں جو کچھ لوگ اس کو ملے، ایک شخص ملا، کہا کہ تو کہاں جا رہی ہے، تیرا باپ تو شہید ہو گیا. جانتے ہیں عشق رسول کا انداز. وہ عورت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟
میرے باپ کی خبر چھوڑو, میرے حضور کیسے ہیں. پھر آگے بڑھتی ہے, روتی دھوتی آگے بڑھ رہی ہے. کسی دوسرے شخص نے دوسری خبر دی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا کہ میرے بھائی کو بھی چھوڑو, میرے حضور کا کیا حال ہے. پھر آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, واویلا نہیں کر رہی ہے, باپ کی شہادت کی خبر سن لی ہے, بھائی کی شہادت کی خبر سن لی. پھر آگے بڑھی, کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. ابھی بھی نہیں رکی, کہا میرے حضور کیسے ہیں. جب آگے بڑھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کے جرمٹ میں سلامت دیکھا. جب دیکھا تو اس کے دل کو چین آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس آپ ہیں تو میرا سب سلامت ہے. خاتون کہتی ہے آپ ہیں تو میرا سب سلامت ہے. اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار. اب جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ کرام جنگ کو چھوڑ کر کے حضور کی طرف بھاگے کہ میرے حضور ہے کہاں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو دجانہ یا دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئے, دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سلامت ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. جب کھڑے ہوئے پایا, دیکھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سردار تھے اور اس وقت وہ لشکر کی قیادت کر رہے تھے, جب ان تک خبر پہنچی کہ نہیں حضور تو ابھی زندہ ہیں, تو انہوں نے پھر اپنا ایک ٹولہ بھیجا تیر اندازوں کا, تاکہ پھر سے تیر برسا کر کے حضور کو شہید کر دیا جائے. لیکن جب اب دوبارہ تیر لے کر کے جب یہ لوگ سامنے آئے تو انصار اور مہاجرین کا جھرمٹ آ چکا تھا, اور وہ حضرت ابو دجانہ سب سے آگے اپنے آپ کو حضور کے آگے ڈھال بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں پھینکو تمہارے اندر جتنی طاقت ہے, میں رسول اللہ کے لیے ڈھال ہوں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ کرام حضور کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اور تیروں کی برسات کے اندر بھی یہ وہاں سے ہٹ نہیں رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پھر پہاڑی کی طرف جانے لگے, کیونکہ ان کا حملہ بڑھتا جا رہا تھا. جب حضور کو لے کر کے جب پہنچے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کے کنارے پر جب جا کر کے رکھا, اللہ اکبر کہتا ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز, یہ حقیقت میں دیکھو تو اہل سنت کے عقیدے پر ہے. خیر وہ مکلف نہیں ہے, لیکن ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر شے اللہ ہی کی تسبیح پڑھتی ہے. احد پہاڑ کے بارے میں تو حضور کا خصوصی فرمان کہ احد یحبنا ونحبہ, احد ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, صحابہ کرام ان کو جب لے گئے تو باقاعدہ پہاڑ اپنے آپ پھٹا, پھٹ کر کے اپنے اندر جگہ کر دی, وہ غار بنا دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لے لیا. آج بھی وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام فرما تھے, وہ جگہ آج بھی جبل احد میں موجود ہے. اور واللہ وہاں تو یہاں کے مزاروں کی طرح عطر لگانے کا تو رواج نہیں ہے کہ جو یہاں پر جا کر کے ہم شیشیوں کی عطر لگاتے ہیں. وہ تو حکومت کیسی آپ کو پتا ہے, وہ تو عطر وغیرہ لگانا اگر پا لیتے ہیں تو روک دیتے ہیں. لیکن جب کبھی بھی گئے, الحمدللہ ایک ہی طرح کی وہ خوشبو آئی ہے کہ دوسری اور کسی جگہ وہ عطر کی خوشبو نہیں سونگنے کو آئی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اب یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احد پہاڑی نے اپنے دامن میں لے لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اب جب یہ لوگ کفار و مشرکین جو مکہ سے آئے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اب ٹارگیٹ آسان نہیں ہے, جتنا ہم نے پا لیا ہے اتنا ہی بہت ہے, یہ سوچ کر کے اب واپس ہو گئے. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور اس میں سے سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اسی موقع پر کیا شہادت کا جام انہوں نے بھی پیا, جس کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت تک رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اپنے چچا جان سے, کیونکہ ایسے وقت میں مدد کی تھی کہ جب بڑے بڑے سورما کفار کے وہ جب سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور ظلم و ستم ڈھاتے تھے ہجرت سے پہلے, یہ حضرت حمزہ کا کلیجہ تھا کہ جنہوں نے ابو جہل ملعون کو پوری مکہ کی بستی کے سامنے ایسا تھپڑ مارا تھا کہ وہ غشی کھا کر کے گر گیا تھا. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام, شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام. دیکھو مسلمانوں,
اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ظالم بھی نہیں بنایا کہ طاقت کا استعمال کر کے ظالم بن جاؤ، لیکن ساتھ میں یاد رکھو کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے بس اور بیچارہ بھی بننے کو نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالی طاقتور مسلمان کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے بالکل ایسے نہ جھک جاؤ اور ایسے سافٹ ٹارگٹ مت ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں آسانی سے چبا کر چلے جائیں۔ اسلام ایسی شان نہیں دیتا ہے، اسلام وہ پاورفل مذہب ہے، اسلام وہ ایسا عقل والا مذہب ہے کہ واقعی پاور اسی کے پاس ہے اور عقل بھی اسی کے پاس ہے، بس ماننے والوں کو سمجھنا ہے کہ حقیقت میں ہے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے فرمان نازل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستیاں نہ کرو، غفلت میں نہ پڑے رہو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم پکے مومن بن کے دکھو گے۔ پکے مومن بننا شرط ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو اور عمل پورا ہمارا حضور کی اطاعت میں ہو تو یقیناً ہمارے 70 افراد بھی 70,000 پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ایمان کامل ہو تو صحیح۔ ایمان کامل ہوتا ہے تو آج تک کی سارے وہ مقابلے جتنے بھی ہیں، تاریخ کے سارے مقابلے گواہ ہیں کہ آپ کوئی بھی تاریخ کا ورق اٹھا کر کے دیکھ لو، کبھی ایک موقع ایسا دکھاؤ کہ ہم زیادہ تھے اور وہ کم تھے، کہیں نہیں ملے گا۔ ہم بڑھ کے اتنے بڑے، کبھی ایسی جنگیں ضرور ہوئی کہ ہماری تعداد بہت بھاری ہو گئی، جیسے جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں ہماری تعداد بہت بھاری ہوئی، لیکن کتنی؟ 12,000۔ اس کے مقابل وہ تھے 30,000، پھر بھی ڈبل سے زیادہ تھے، لیکن 12,000 دیکھ کر کے بھی صحابہ کو لگا تھے ہم تو بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ تو بڑی تعداد ہوئی بھی تو سامنے والوں کی تعداد اس سے ڈبل سے زیادہ تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی تم دیکھو گے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں کے اوپر بھاری پڑ گئی ہیں۔ شرط کیا تھی؟ ان کے دلوں کے اندر عشق رسول تھا اور یقیناً ان کے عملوں کے اندر اتباع مصطفیٰ تھی، اس لیے وہ بھاری پڑ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، جاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو اس لشکر کا پیچھا کرے۔ اب ذرا آپ اس کو پریکٹیکل سوچو کہ ایک طرف سے حملہ ایسا ہوا ہے کہ افراتفری مچ گئی، 70 افراد شہید ہو گئے اور کئیوں کے ہوش ادھر ادھر ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر، اور اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مشکل سے جان بچی ہے اور وہ کفار چھوڑ کر کے گئے ہیں اللہ کی خاص مدد سے، ایسا ہوا کہ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہاں پر گھبرائی ہوئی حالت، ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائد؟ آپ دیکھو تو صحیح، اعلان کیا فرمایا؟ کون ہے تم میں سے جو ان کے پیچھے جائے، تاکہ انہیں احساس کرائے اسلام دبنے والا نہیں ہے، اسلام کی جرأت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ مسلمانوں، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا نیچا گرا رہے ہیں اور اتنا نیچا گرا رہے ہیں کہ سامنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مسلمان اور اسلام معاذ اللہ، اس کی نظر میں تو اسلام ہے نا، یہ اسلام کمزور بنانے والا مذہب، اسلام کی کتابیں خیر نہیں پڑھ رہا ہے، کتاب اسلام کی وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، ہمارے سیرت کے واقعات وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مسلمان کا کردار دیکھ رہا ہے۔ کردار کو اپنے ایسا بناؤ کہ جہاں ہمت کی ضرورت ہو ہمت کر کے دکھاؤ۔ تمہارے سالار اور سردار آج بھی امیر حمزہ زندہ ہیں، یقیناً ہمارے امام علی مقام زندہ ہیں، پھر ایسا گھبرانا کیوں اور ایسا پستی کے اندر آنا کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی حدوں کو پار کر کے رولز کو توڑ کر کے کچھ کام کرو، نہیں، لیکن جو حق ہمارے ہندوستان نے ہمیں دیا ہے، جو چیزوں کا حق ہمیں دیا ہے، اس حق کے اوپر ہم عمل تو کر سکتے ہیں۔ کم سے کم جہاں کہیں جائیں تقدیر پر بھروسہ کریں، داڑیاں اپنی مسلمانوں جیسی ہوں، ہمارا لباس اہل اسلام والا ہو، اگر ان کی ہزاروں کی بستی میں بھی اگر پانی پینا ہو تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کے پینے میں شرم کیوں آتی ہے؟ کھانا کھانے کا حضور نے حکم دیا کہ کہیں پر بھی کھانا ہو بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں وی آئی پی لوگ دنیاوی اعتبار سے نظر آئے،
ہمیں بیٹھنے میں شرم کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے طلاقوں کے مسئلے ہم غیروں کے پاس کیوں لے جائیں؟ ہمارے آپس کے اسلام کے مسئلے کو جو حل ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے اس کو حل کروانے کے لیے غیر کے پاس جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو، ہم بوجھ نہیں تھے میرے حبیب کے اوپر، پالتے ہی غریب کو، وہ تو یقیناً پالتے۔ اگر ہم نے 3 طلاق کے مسائل کا حل اپنے مفتیان کرام کے پاس ہی کرایا ہوتا تو بار نہ تھے حبیب کو۔ ہم نے اپنی درگاہوں کی سینکڑوں ہیکٹر کی زمینیں، کئی بیگھوں کی زمینوں کو اگر صحیح استعمال کیا ہوتا، مسلمانوں کے کالج بنے ہوتے، مسلمانوں کے ہسپتال بنے ہوتے، مسلمانوں کی سکولیں بنی ہوتی، سال میں صرف ایک بار لاریاں لگانے کے لیے استعمال وہ زمینیں نہ ہوتی، ہم نے اگر صحیح استعمال کیا ہوتا، بار نہ تھے حبیب کو۔ ہم بوجھ نہ تھے حبیب پر، بوجھ نہیں تھے، اسلام نے تو ہمیں سب دیا تھا، ہم سنبھال نہ سکے۔ عورتوں کو برقعے کے ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر اور ناسا کے لائق تعلیم کے لیے اسلام نے تو دروازے کھول کے رکھے تھے۔ ہم نے اگر اپنی بچیوں کو ترقی کے نام پر غیروں کے حوالے کر دیا، اب اگر وہ پھٹ جائے، دور چلی جائے، معاذ اللہ اپنا عقیدہ توڑ دیں، یہ سمجھ جاؤ یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تو اگر برقعے کے ساتھ بھی اپنے کالجوں میں اگر پڑھاتے تو آج بھی ہم بار نہ تھے حبیب کو، سمجھے؟ قرآن پر عمل کر کے تو دیکھو، بار نہ تھے حبیب کو۔ بار کا مطلب بوجھ ہم نہیں بنے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاور کی حقیقت کی اینڈ آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تب وہ تھک جاتا ہے، اب اس کے اوپر ہم بوجھ بن جاتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ تو سپر پاور ہیں، اللہ کی طرف سے وہ پاور لے کر کے آئے ہیں کہ جس کی حد آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں کائنات میں بے حد بنایا ہے، ایسی تعریفیں لے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ایسی خوبیاں لے کر کے بھیجا ہے۔ تم صرف اپنی لائن اور اپنے دامن کو مصطفیٰ سے جوڑ کے تو دیکھو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ سمجھے آپ؟ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد کے اندر آج تک بڑی بڑی یونیورسٹیاں، آج دیکھو آپ ایسے ایسے ممالک کے اندر، کیوں آج صرف ذہن میں دوڑاؤ، جہاں جہاں بھی درگاہوں پر آپ کی حاضری ہوئی ہے، ان درگاہوں کا حال آپ دیکھو کیا ہے۔ صرف ایک ولی کا مزار ہے اور اس کے آس پاس آستانے کی دیوار ہے، اس کے باہر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ سال میں ایک دن میلہ لگتا ہے، ایک دن میلہ، اس کے سوا اس کا استعمال کیا ہے؟ اللہ کا صاف فرمان نہیں پڑا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر صحیح سے شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھاتا رہوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن ناشکری اگر کی ہے تو نعمتیں تمہاری چھین لی جائے گی اور میرا عذاب سخت تم پر نازل ہوگا۔ عذاب ہے کیا؟ عذاب کی قسموں میں سے ایک سب سے سخت قسم کا عذاب ہے نعمتوں کا چھن جانا۔ یہ نعمتیں چھن جا رہی ہیں غیروں کے ذریعے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے صحیح شکر ادا نہیں کیا۔ لاریاں اور گلے لگانے کے لیے صرف ایک دن کا استعمال، ہزاروں بیگھوں کی زمین کا ہم نے یہ استعمال کیا، اور ابھی بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، ابھی بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ کاش قوم مسلم جاگتی، اگر وہاں بلڈنگیں جہاں جہاں آج نہیں ہے، وہاں اگر عالی شان بلڈنگیں کھڑی ہوتی جہاں ہمارے بھی علاج ہوتے اور ہمارے صدقے میں ان کی قوم کے بھی علاج ہوتے، تو بتاؤ ذرا کہ کیا وہاں بلڈوزر چلتے؟ نہیں ہوتا، وہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اتنا کھلا نا انصافی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈر لگتا ہے، کچھ کو اللہ کا ڈر اور کچھ کو مخلوق کا ڈر، کسی کو کرسی کا ڈر لگتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کمی ہماری ہے کہ ہم نے ان جگہوں کا استعمال نہیں کیا، اور آج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کروڑوں کی دولت مزاروں کے اوپر ہے اور یہی دینی ادارے والے اپنا ایک مہینے کے راشن کے لیے گھر گھر جا کر کے صدقہ زکات مانگ رہے ہیں، اور وہ درگاہوں کے اوپر ہے کس لیے ہے؟ کیا اولیاء نے لنگر کھانے اس لیے کھولے تھے؟ صابر کلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر اس لیے چلتا تھا؟ حضرت محبوب الہی کا لنگر اس لیے چلتا تھا؟ وہ لنگر کھلا کر کے اپنے وقت کے کتب اور ابدال اسی خانقاہ میں بنایا کرتے تھے، وہ استعمال اس کا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان پلٹ آیا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے صاف ہمیں لفظوں میں کہا ہے کہ تم بگڑے ہو
ورنہ ہم تو بار نہ تھے حبیب پر، پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گواہیں کیوں، ہے نا. آج بھی اگر پلٹ آئے تو وہی ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. صحابہ کرام جیسی شخصیتیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ اتار دیا کہ کلہم وعد اللہ الحسنى، کلہم وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. جب سب صحابہ جنتی، اور اسی کے اندر ارشاد فرمایا جو 40 تیر انداز تقریباً جو وہاں سے ہٹے تھے ان کے بارے میں قرآن میں سورہ آل عمران میں اترا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو اب کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ ہٹے تھے، اس لیے حضرت حمزہ کی جان گئی، ورنہ جہالت کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، خبردار رہنا. ان کا رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اب قیامت تک کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ان کی غلطی بتائے، کیونکہ ان کا یہ کرنا ہمارے درس و عبرت کے لیے تھا اور ان ہزاروں حکمتوں کے لیے تھا جس کو رب جانے اور ان کے آقا جانے، سمجھے، وہ اس لیے تھا. آج ہمیں صرف یہ درس ملتا ہے جب وہ اتنی پاک ہستیاں کہ جن کو جنتی ہونے کا وعدہ کیا گیا، جن کو صحابہ کرام کی جماعت میں شامل کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی سی خطا کے اوپر اتنی سخت پکڑ عطا فرمائی تو ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا ہم چھوٹ جائیں گے؟ رات دن اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے؟ یہ عبرت کے لیے ہے کہ ان صحابہ کو دیکھو کہ ذرہ برابر لغزش کے اوپر اللہ کا کیسا عتاب نازل ہوا. تو آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھ بند کر کے ہر چیز میں کلی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.